شوگر والے مریض کو ہارٹ اٹیک اندر چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کی ایک نیوروپیتھی یا اس کی پین سینسٹائزیشن اتنی لو ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اس درد کو محسوس نہیں کرتا. ہمارے ڈاکٹرز کے پاس آتے ہی کارڈیولوجسٹ کے پاس مریض تب ہے جب وہ ہارٹ اٹیک سے سفر کر چکا تھا. اور اگر کسی کے فیملی میں دل کا مسئلہ ہے, ہارٹ اٹیک ہے, تو اس کا LDL کولیسٹرول اور لیٹسٹ گائیڈ لائنس کہتے ہیں کہ 70 سے نیچے ہونا چاہیے. رات کے وقت بھی یہ ایسا ہے جسم کا واحد آرگن ہے جس سے باڈی میں ساری عمر کام کرنا ہے جب تک سانس چلنا ہے. جتنی بھی سینٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بلڈ پریشر کو آپ 130 سے نیچے رکھیں, پلانٹ آئل یوز کریں, اینیمل آئلس کو ایوائڈ کریں, ری یوز کو ایوائڈ کریں. آپ میں سانس کا پھولنا, آپ میں معدے کا لگاتار درد رہنا, تو آپ فی الفور اپنے کارڈیولوجسٹ سے رجوع کریں. ایک انسان ہے, اس کے پیرنٹس میں ہارٹ اٹیک ہوا, فیملی ہسٹری ہے, وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. آپ خون پتلا کرنے والی گولیاں, اسٹنٹ, بائی پاس, ہم اسی ایک ٹرائیڈ میں گھوم رہے ہیں. انفارچونیٹلی جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان میں سب سے زیادہ دل کے امراض کا ایک لوڈ جو ہے وہ پایا گیا. اگر آپ کو دل کا اٹیک آپ محسوس کر رہے ہیں, ہو رہا ہے, انجائنا ہو رہا ہے, تو فی الفور اپنے اس سینٹر کی طرف بھاگیں جہاں پہ 24 گھنٹے پرائمری PCI کی فیسلٹی اویلیبل ہے. السلام علیکم. عرفات ٹاکس میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر عرفات, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی ریناؤنڈ کارڈیولوجسٹ موجود ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکٹر شعیب سرور. آپ سرور شاہدہ میموریل کارڈک سینٹر کے بانی چیئرمین ہیں. تھینک یو ویری مچ سر فار اسپیئرنگ یور پریشیس ٹائم. اور سر بتائیے گا اس میموریل ٹرسٹ کے حوالے سے کہ اس کا آغاز آپ نے کب کیا, کیا ویژن ہے, اور آج کل اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ کے اس فورم کا شکریہ, اور یہ میرے لیے آنر ہے کہ آپ کے اس فورم پہ, امپورٹنٹ فورم پہ میں کچھ اہم تفصیلات جو کہ اس ادارے کے بارے میں پاکستان میں جو اپنے مشن اینڈ ویژن کو لے کے چل رہا ہے اس میں آف کارڈیوواسکولر سائنس ٹرسٹ بیسکلی ایک مارز وجود میں آئی. یہ 2021 کی بات ہے, 2021 کے اینڈ میں. میں جیسے ایک بیان کرتا ہوں اس ٹرسٹ کو بنانے کے پیچھے کیا کیا کنڈیشن سینیریو کیا ڈیولپ ہوا کہ ادارہ بنانا پڑا مجھے, اور جس کے پیچھے پھر ایک سوچ درکار تھی, اور سوچ کے ساتھ ایک پھر ویژن ڈیولپ ہوا, اور وہ پھر اب مشن کے اپنے جو ہے اسٹیپس کو مکمل کرتا جا رہا ہے. ایکچولی میں 2017 میں انگلینڈ سے اپنی پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جب پاکستان واپس آیا کارڈیالوجی کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد, تو اسی ٹائم پہ میرے ذہن میں ایک ایم تھا, 2 وجوہات کی بنا پہ واپس آیا کہ ایک تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا, اور دوسرا اس ملک میں کچھ نہ کچھ کیا جا سکے تاکہ اصل میں ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ جن میں ہم پیدا ہوئے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, اور جس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, تو ان کو, کیونکہ باہر کے ملک میں تو دے آر ورکنگ نیئر ٹو دا آئیڈیل کنڈیشنز, لیکن ہمارا ملک ڈپرائیوڈ ہے, اس ملک کے لوگ ڈپرائیوڈ ہیں. تو اس ویژن سے میں واپس آیا, لیکن وہ ایک خواب ہی تھا. رات کو ہوئی, اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ اٹ واز جسٹ پارٹ آف ڈریم, بٹ دیر واز نو پریکٹیکل ورک. 2020 تک یہ ایسے ہی چلتا رہا, اپنی پریکٹس میں مصروف, ہاسٹلز میں مصروف. تو 2020 میں ایک انسیڈنٹ ایسا زندگی میں آیا کہ میرے والد صاحب جو کہ اس شہر گوجرانوالہ میں ایک بڑے ریناؤنڈ پریکٹسنگ لائر تھے, شیخ غلام سرور ہاشمی ایڈوکیٹ, وہ ایک 5 دن کے دورانیے میں کووڈ کی وجہ سے انفارچونیٹلی ایک رحلت فرما گئے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. تو وہ پین اور زندگی میں وہ جو گیپ تھا وہ میں ختم نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے ایک پڑھ لیجیے, فاتحہ پڑھ لیجیے, وہ میں گیپ نہیں ختم کرنا چاہ رہا تھا. میں یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے, اس میں میرے پاس بڑی سوچ بچار کی کیا کیا جائے, واپس انسان نہیں لا سکتا. اس پین نے, اس گیپ نے میرے ذہن میں یہ تصور ڈالا کہ میں ان کے نام سے ایک بہت بڑا ایک انسٹیٹیوٹ ملک میں بنا دوں تاکہ وہ نام زندہ رہ جائے گا. کیسے زندہ رہے گا؟ جب عام لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا. وہاں سے یہ انوویشن ہوئی کہ سرور شاہدہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر سائنس ٹرسٹ جو ہے وہ انوویشن وہاں سے یہ پروڈیوس ہوئی, اور وہاں سے یہ کوشش کاوش کی طرف, پریکٹیکل فارمیشن کی طرف میں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا, ریولوشنائز کیا. بہت بڑی کاوش, بہت بڑی ایک اسٹرگل ہے رجسٹریشن ٹرسٹ کی تمام فارمیشن ہمارے ملک میں, جو کہ سب اسٹیپس کو اس نے پھر مکمل کیا. پھر اس کا ویژن تھا کہ یہ کیا کرے گا ملک میں, ٹرسٹ تو اللہ تعالیٰ نے رجسٹر کروا دیا, کیسے ڈیلیور کرے گا, کیسے اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے گا, کیسے ایک رہتے پاکستان تک یہ چلے گا. وہ ویژن یہ ساتھ آیا کہ اس ملک میں اس کا جو سلوگن بنا, عام آدمی اور امیر آدمی کا دل کا ایک جگہ اور ایک جیسا علاج, یہ اس کا سلوگن مارک ہے, فلیگ سلوگن ہے. کیسے کیا کہ کرے گا پریکٹیکلی؟ اس میں بیسکلی 200 بیڈ کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہوگا جس میں 2 بیڈ کے صرف کمرے بنیں گے,
اور اسی کمرے میں جو امیر، اس کا ایک بیڈ تو ایک عام پیسے والے کے لیے مختص ہے، وہ جو لاکھوں روپیہ دے کے وہاں پہ علاج کروا رہا ہے، اسی کمرے کا ایک بیڈ اس ملک کے عام آدمی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. یہ ہے اس کی برابری، ایکویلٹی. دوسرا اس کا جو وین میں پارٹ ہے وہ ہے کانفیڈینشیلٹی. دیکھیں یہ ادارہ بھی اللہ تعالیٰ نے معرض وجود میں لے کے آیا، اس نے تکلیف دینی تھی، اس کے بعد یہ ڈیولپ ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، جس میں ہم اپنا نام، میں، میرے سمیت تمام بورڈ آف ممبرز، جس میں تھنک ٹینکس لوگ ملک کے انوالو ہیں، بہت مجھ سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ انوالو ہیں. تو ہم نہیں کسی کو کچھ ڈلیور کر رہے. پھر ہم نے وہ اسٹیپ دوسرا جو انشور کیا وہ تھا کانفیڈینشیلٹی، کہ جو فائلیں ہوں گی اس کمرے میں 2 مریضوں کے لیٹے ہوئے، کسی کی فائل پہ اس کا اسٹیٹس مینشن نہیں ہوگا، تاکہ ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے جو آئین میں وہی پیشنٹ کی ویلیویشن کرے گا، وہی سیکرٹ کو رکھتے ہوئے پیئنگ پیشنٹ کی بھی اور پور پیشنٹ کی بھی فائل کو سیکرٹ کوڈ کے ساتھ ہاسپٹل میں ریلیز کرے گا. اور اس میں پریزیڈنٹ کو بھی نہیں آئین نے الاؤ کیا کہ وہ کسی کی جو ہے اسٹیٹس کو وہاں پہ اس کو ایکسپلور کر سکے. 3 months کا لیٹر آڈٹ ضرور پیش کیا کرے گا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بورڈ آف ممبرس کو، لیکن یہ کانفیڈینشیلٹی مینٹین رکھ رہا تاکہ عزت نفس کے ساتھ علاج کیا جا سکے، یعنی یہ احسان نہ ہو کسی پہ. تو ہم اس کو ٹوٹلی ڈائریکٹ پاتھ وے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی مینیج کر رہا ہے اور اس کے لوگوں تک اس کو بائی کانٹریکٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں اس قسم کا ایک کارڈک سینٹر ہو کہ جہاں پر ایکویلٹی اور کانفیڈینشیلٹی جیسی ویلیوز کی بنیاد پر جو غریب عوام ہیں ان کا مفت علاج کیا جائے. سو اس ساری کی ساری کاوش میں آئی مین کہ میری نیک خواہشات ہیں، پاکستانیوں کی نیک خواہشات ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اس عظیم مقصد میں کامیاب کرے اور آپ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں آنے والی نسلوں کے لیے. اینڈ اوبویسلی ایز اے پاکستانی یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اس ملک کی وجہ سے ہیں اور ہمیں پے بیک کرنا ہے. سو ڈاکٹر صاحب، ایز اے کارڈیالوجسٹ جب ہم دل کی بات کرتے ہیں تو دل کی بات ہو اور دل کے امراض کی بات نہ ہو، اوبیسلی یہ ایک لازم الملزوم چیزیں ہیں. تو میں تھوڑا سا اس طرف آنا چاہوں گا کہ دا کنٹری لائک پاکستان کے جہاں پر لوگوں میں بیسک نالج نہیں ہے کہ ان کے فوڈ پیٹرنز کیا ہونے چاہیے، ان کی جو سلیپ مینجمنٹ ہے یا ان کی جو فزیکل فٹنس ہے اس کا کیا معیار ہونا چاہیے. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج چھوٹے بچوں میں بھی ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، بڑی کم عمری میں، ایون اڈلٹہڈ میں آپ کو ہارٹ ڈیزیزز نظر آتی ہیں. تو واٹ آر یور 2 cents کہ اس سارے کے سارے سنیریو میں، ماڈرن ورلڈ میں جو ہم ایک ماڈرن لائف اسٹائل اپنا چکے ہیں، تو اس سارے سسٹم میں رہتے ہوئے ہم اپنی دل کی صحت کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ بڑی اہم چیز بات کی، اور یہ ایک برڈن ہے ایک کارڈک جو ہے ہیلتھ ڈیزیزز کا جو ہے نا، دنیا میں جب کیلکولیٹ کیا گیا کہ دل کے امراض کا سب سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ دنیا کے کن زونز پہ ہے، ہمارے انفارچونیٹلی جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان میں سب سے زیادہ دل کے امراض کا ایک لوڈ جو ہے وہ پایا گیا. اس کی کچھ وجوہات تھیں جو کہ قدرتی عوامل سے لے کے نیچرل اور ایک ہیومن عوامل تک فال کرتی ہیں. اس میں ایک صورتحال ہے کہ ہمارے ایشین کنٹریز میں جو ہماری ایشین ایتھیجینسٹی ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، ان کی ایک دل کی شریانوں کا سائز ویسٹرن کنٹریز کے جو وائٹ پیپل ہیں، جو انگریز لوگ ہیں، ان کے لحاظ سے ایک چھوٹا ہوتا ہے شریانوں کا سائز. ایک یہ ایناٹومیکل ریزن پائی گئی. دوسری سب سے اہم چیز جو دیکھی گئی ہمارے ایشین کنٹریز میں وہ ہے خوراک کا جو ہے ایک ان ہائیجینک یا ان ہیلدی فوڈ کا پیٹرن بہت پایا جاتا ہے، اسپیشلی hمارے سینٹرل پنجاب میں. اگر پاکستان کی بات کی جائے، پنجاب کی بات کی جائے تو پاکستان میں اسپیشلی اس ایریا میں، ہمارے جو نارتھ ایریاز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے دل کے امراض کا لوڈ اتنا نہیں ہے. لوگوں کی کچھ فزیکل ایگزرشن ہے، ڈائٹ ہیلدی ہے، ایئر پولوشن نہیں ہے. ایئر پولوشن بھی ہمارے ایک کارڈک رسک فیکٹر میں اب لیٹسٹ عوامل میں شامل ہو گیا ہے دنیا میں. ایئر پولوشن از آلسو رسک. تو سب سے زیادہ لوڈ ہمارے اس کنٹریز میں پایا گیا، اس میں ہم اپنے ملک کو بالکل شامل کرتے ہیں. اس کی وجوہات کہتے ہیں خوراک کا جو ہے بے دریغ اور ان کیلکولیٹڈ اور ان ہیلدی استعمال، ٹھیک ہے. اسموکنگ سب سے اہم، اور اس کے ساتھ بلڈ پریشر اور شوگر کا پتہ نہ ہونا. ہمیں ہمارے ملک میں ان 2 جو چیزیں ہیں ان کا پتہ ہی جب چلتا ہے جب یہ کافی حد تک ڈیمیجز کر چکی ہوتی ہیں ہمارے جسم کے اعضاء کو، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسکریننگ نہیں ہے ہمارے ملک میں، اسکریننگ نہیں ہے ہمارے ملک میں. ڈائگنوز چیز تب ہوتی ہے جب وہ اپنے ڈیمیجز کر چکی ہوتی ہے، ڈائگنوسز ود ڈیمیجز، ٹھیک ہے. تو ہمارے ملک میں ایک اسکریننگ کا ایلیمنٹ بڑا پور ہے.
آپ نے لفظ یوز کیا پبلک ایکنالجمنٹ, پبلک ایجوکیشن, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے لوگوں میں. لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی کو, ویل آف پیپل بھی روزمرہ کی زندگی کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, لیکن اپنی اسکریننگ اور اپنی ایویلویشن کو وہ نہیں دیتے. 1960-70 میں کہا جاتا ہے ہمارے سینئرس کی طرف سے, یہ بیماری امیر کی بیماری کہا جاتا تھا, دل کی بیماری. اب جو لائف اسٹائل چینج ہوا ہے, اربنائزیشن جیسے بڑھی ہے, یہ اب لوور طبقہ جو ہے جسے کہا جائے عام لوگ جو میں لفظ یوز کرتا ہوں, اس میں بھی بے حد پھیل چکی ہے, ینگ جنریشن میں پھیل چکی ہے. اس میں ینگ جنریشن میں سب سے امپورٹنٹ جو جینیٹکس ہے وہ نہیں چینج کر سکتے, لیکن ہم اسموکنگ کا خیال کر سکتے ہیں, وہ بہت زیادہ پائی جا رہی ہے ہمارے ینگ لوگوں میں. ایکٹیویٹی نہیں ہے, اسکول کالجز گراؤنڈس ختم ہو گئی ہیں, جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر زیادہ انکلوڈ ہوا ہے اس میں انفارچونیٹلی وہ گیمز اور فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں رہیں. جیسے یہ سب ایک پائپ لائن میں ایک ڈیولپنگ فارمیشن ہے. کارڈک ہیلتھ جو ہے ہمارے ہارٹ اٹیکس یا انفارچونیٹلی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز سے بولتے ہیں, جو کہ اگلے 20-30 سال میں آ کے آن دا سرفیس پروٹیوڈ ہوتی ہیں. تو دس ٹپ آف دا آئس برگ کے نیچے کافی زیادہ فارمیشن ہے جو کہ بھی ہمیں نہیں پتہ. اور میں اگر ذکر کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس شعبے کو کچھ لحاظ سے اس کا طالب علم ہونے کے ناطے سے جانتا ہوں چیزوں کو, لیکن آن دا وے ایک کافی برڈن ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اس کا دیکھیں فائدہ آپ کے ہیلتھ جو اسٹیٹ ہے, آپ کی اسٹیٹ پہ بھی برڈن ہے, اسٹیٹ پہ برڈن ہے کہ ہارٹ اٹیکس کو ٹریٹ کرنا ہی کرنا اور ساری عمر کے لیے اس کے دوائی پہ لگا دینا. اس سے کہیں کم خرچہ ہے اس کی پریونشن, کہ آپ ایک ڈیزیز کو پریونٹ کرنے میں اخراجات بھی کم ہیں اور آپ کا ہاسپٹل کا برڈن بھی کم ہوگا. تو ایک ہارٹ اٹیکس کو سے بیڈ بڑھ دینا اور ہارٹ اٹیک کی ٹریٹمنٹ پہ زیادہ ایمفسائز کرنا, دس از ناٹ دا وے. ایک لاجیکلی ہے کہ پریونشن کی طرف بڑا ہمیں ایمفسائز کرنا. آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ علاج سے بہتر پرہیز ہے. اور میں ایک امریکن ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگ جو روز 6000 اسٹیپس چلتے ہیں, ان کے اندر ان لوگوں کے مقابلے میں ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں جو لوگ بالکل بھی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرتے. اور جو لوگ 6000 پلس اسٹیپس چلتے ہیں, مور دین 10,000, تو ان کے اندر ہارٹ اٹیک کے یا ہارٹ ڈیزیز کے چانسز مزید کم ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ دیکھتے ہیں کہ ماڈرن سوسائٹیز کا ایک بہت بڑا ڈائلیما یہ ہوتا ہے کہ آپ پلیجر سینٹرک سوسائٹی بن جاتے ہیں, کہ جس میں آپ کے جو فوڈ پیٹرنس ہیں یا جو آپ کی جو اوور آل ایک لائف سٹائل ہے اس میں سہل پسندی آ جاتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے بچے ہیں وہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, جنک فوڈ کھاتے ہیں, ان آرگینک فوڈ کھاتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو ان آرگینک فوڈ ہے, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے, بہت بڑی ریزن ہے ہارٹ ڈیزیز کی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور مجھے تو لٹرلی خوشی ہوتی ہے سن کے آپ ایک دل کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ڈسکشن کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس ماشاء اللہ بڑا اچھا, آئی ریئلی اپریشیٹ ریسرچ بیسڈ نالج ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو جنکی فوڈز ہیں, یہ جو ان آرگینک فوڈز ہیں, یہ آپ کی ڈیزیز برڈن میں کولیسٹرول, بیڈ کولیسٹرولز کی پولنگ میں از ون آف دا میجر امپورٹنٹ پلرس کے جو ڈیولپمنٹ میں اس کا ایک امپورٹنٹ ریزن ہے یہ, ٹھیک ہے. اور آپ ٹھیک ہے لیتے ہیں, پھر ان بچوں کی ان جو تمام لوگوں کی ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا 6000 اسٹیپس, 3000 اسٹیپس, ان کا لائف اسٹائل نہیں ہے, وہ ایکٹیو لائف اسٹائل نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہیلدی اگر فوڈ کا, اب دیکھیں پہلے لوگ کہتے تھے ہم دیسی گھی بھی کھاتے تھے, ہم وہ بھی کرتے تھے, لیکن اگر وہ کھاتے تھے وہ ایکٹیو تھے, اس طرح ویری ٹرو ایکٹیو تھے. اب ہمیں مشین نے ڈپینڈنٹ کر دیا بہت زیادہ, فرام بائی سائیکل, فرام بائک ٹو کار. ہم مائنر سے مائنر چیزوں پہ بھی اپنی مشین پہ, سائیکل پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے, ویلس پہ ڈپینڈنسی ہماری آ گئی ہے. پہلے اگر وہ لیتے تھے, استعمال کرتے تھے, تو ان کے جسم اسے یوٹیلائز کرتا تھا. اب لوگ ہم سے کویشچن کرتے ہیں آپ ہیلتھ سب چیزیں, حالانکہ میں آئی ڈونٹ ایڈوائز کہ بند کی جائیں چیزیں, ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے لازمی, لیکن یوٹیلیٹی از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اسے یوٹیلائز کریں, اسے بلڈ اپ کریں اپنے اندر. اگر اس کی اسٹوریج پہ اگر وہ چیز جاتی ہے تو دل کے مرض کے لیے, دل کے اعضاء کے لیے نہایت خطرناک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وی ٹاکڈ اباؤٹ دا فوڈ پیٹرنس, یو سیڈ کہ وی مسٹ ٹیک آرگینک فوڈ, ہمیں ہیلدی فوڈ بھی لینی ہے, ہمیں وائٹ میٹ, آئی مین ریڈ میٹ لینا ہے, پروٹینس لینی ہے, ویجیٹیبلس اور فروٹس, یہ ساری چیزیں ایک ہیلدی ڈائٹ کا حصہ ہیں. لیکن اس میں جو میری فائنڈنگس ہیں, بیکاز ایز اے لائف کوچ کہیں نہ کہیں آپ کو چیزوں کے ساتھ لنک رہنا پڑتا ہے. آپ کا جو کوگنیٹیو لینڈسکیپ ہے ایٹ لیسٹ اتنا رچ ہونا چاہیے کہ آپ کو بیسک لیول نالج ہو.
تو میں اس پہ ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جن لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی یا جو لوگ ڈیپ سلیپ نہیں لے پاتے تو ان کے اندر بھی دل کے امراض بڑھنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، بیکاز جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے جو ہارٹ مسلس ہیں ان کو ریسٹ مل رہا ہوتا ہے. تو آج ماڈرن ورلڈ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اسپیشلی جو ٹین ایجرس ہیں وہ 12-1 بجے 2 بجے رات کو سو رہے ہیں، اور اگر وہ اسکول کالجز میں بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ان کی کوئی اتنی ایکٹیویشن نہیں ہوتی کلاس رومز کے اندر. تو اس سارے سینیریو میں جب آپ کی نیند نہیں پوری ہو رہی یا آپ کم نیند لے رہے ہیں یا آپ کوالٹی کی سلیپ نہیں لے رہے تو یہ چیزیں کتنا ٹریگر کرتی ہیں ہارٹ ڈیزیز کو. بڑی امپورٹنٹ بات کی، اسے بیسکلی ہم لے آتے ہیں اسٹریس پہ لائف ایک ٹائپ اے پرسنالٹی اگر اس میں انکلوڈ کی جائے کہ وہ لوگ جو دن میں بھی اپنا زیادہ تر ٹائم جو ہیں اپنی لائف سٹائل کے ساتھ یا ڈیلی روزمرہ کی چیزوں کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر پاتے اور اوور برڈن ہو جاتے ہیں اور پھر رات کی ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو آپ نے درست کہا کہ ہر چیز کو ایک ریسائیکل کرنے کے لیے قدرت نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، لیکن دل کے پٹھے یا دل کا اعضاء، دل کا یہ جو آرگن ہے یہ ایسا ہے کہ اسے زندگی میں کبھی ریسٹ نہیں ملتا. ویری ٹرو. یہ اپنی ہائی ایکٹیویٹی سے لو ایکٹیویٹی کی طرف رات کو آ جاتا ہے، بٹ رات کے وقت بھی یہ ایسا ہے جسم کا واحد آرگن ہے جسے باڈی میں ساری عمر کام کرنا ہے جب تک سانس چلنا ہے. اپنی رات کی اگر ڈے ٹائم میں دل کی رفتار آپ کی 100 70 80 تک رہتی ہے، نائٹ ٹائم پہ اپنے سلیپ پہ 50 60 میں یہ ریڈیوس ہو جاتی ہے، اسٹیپ ڈاؤن ہو جاتی ہے، لیکن اسے پھر بھی کام کرنا ہے. سلیپ میں ویری امپورٹنٹ ایک اس کا اوور آل باڈی پہ ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہے. صبح ریفریشنگ سلیپ، موسٹ امپورٹنٹ ریفریشنگ سلیپ، کہ جو آپ کو 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے کے درمیان کی فار اڈلٹس از ویری امپورٹنٹ. ریفریشنگ سلیپ بہت اہم ہے، اس کا ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ جاگنا. لیکن اگر کئی لوگ اس کو آپ کے جسم کے باڈی کے ہارمونس جو ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ وہ رات کے وقت کچھ اور پروڈیوس ہوتے ہیں، کسی اور اماؤنٹ میں پروڈیوس ہوتے ہیں، دن کے ٹائم کسی اور اماؤنٹ میں اور کچھ اور پروڈیوس ہوتے ہیں. اگر آپ سلیپ ٹائم اور ایک سلیپ سائیکل جسے کہا جاتا ہے ڈسٹرب کر لیں، سرکیڈین سائیکل یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. سرکیڈین سائیکل، اگر وہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ یہاں سے ویسٹ میں ٹریول کرتے ہیں نا، وہاں آپ دن کے ٹائم سو سکتے ہیں، وہ آپ کو ٹیک ٹائم جیسے جیٹ لیگ. تو وہ اگر آپ اپنا سلیپ سائیکل شارٹ ڈسٹرب کر لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے ہر اعضاء پہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. وہ ایک باڈی پہ ڈی جنریٹیو رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں دل کے پٹھوں کا زیادہ کام کرنا، دل کے پٹھوں پہ نیگیٹو امپیکٹ، بلڈ پریشر کا مرض ہونا، شوگر کا مرض ہونا. تو یہ سارے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، دل کی شریانوں کی بندش کا عمل اس سے تیز ہوتا ہے جب ڈی جنریٹیو پروسیس چینج ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی اسٹریس کی، تو وین اٹ کمس اباؤٹ اسٹریس اور اسٹریس مینجمنٹ، تو وی ہیو ٹو ایویلویٹ کہ وٹ آر دا اسٹریس ٹریگرز. تو دا کنٹری لائک پاکستان ویئر دیر از اے فریجائل اکانومی اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، 40% پاپولیشن نیئرلی بلو دا پاورٹی لائن زندگی جی رہی ہے. آپ کی لوور مڈل کلاس بھی اس وقت بہت سی چیلنجز کو فیس کر رہی ہے. تو اس سارے کے سارے سینیریو میں اسٹریس تو ایک بڑی کامن سی چیز ہے. اور میں ایک وہ ریسرچ پڑھ رہا تھا بڑی انٹرسٹنگ سی کہ وہ لوگ جن کا پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہوتا، ان کا کام ہی ان کو اسٹریس دے رہا ہوتا ہے. وہ آفس میں جا کے بھی اسٹریس لے رہے ہیں اور آفس کا اسٹریس گھر لے کے آ رہے ہیں. اور جب آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو منڈے والے دن ہارٹ اٹیک آتا ہے. اور ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک منڈے کو صبح 8 بجے سے 1 بجے کے درمیان ہوتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں اسٹریس تو آپ کو ملتا رہتا ہے، اور پاکستانی سوسائٹی میں تو آپ کو سڑک پہ بھی اسٹریس ملتا ہے. آپ کو اگر آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ گپ شپ لگا رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو زیادہ ٹاکس ہو رہی ہیں، جو ڈیلیبریشنس ہو رہی ہیں، وہ آپ کے اندر اسٹریس ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں، ٹاکسک قسم کی ڈسکشنس. تو اس سارے سینیریو میں آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے اسٹریس کے لیول کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ ہم ہارٹ ڈیزیز سے بچے رہیں؟ بڑی اہم بات کی آپ نے، اسٹریس مینجمنٹ. دیکھیں انفارچونیٹلی ہم جس ملک میں لو اکانومی ایک کنٹری ہے اس میں رہ رہے ہیں، ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ کسی بھی چیز ان کے اگر سامنے زندگی میں آتی ہے تو اسے اس چیز کا ایک نالج نہیں ہوتا. وہ بائی ہک اینڈ کروک ہی اسے ڈیل کرتا ہے، اسے مینیج کرتا ہے. کم لوگ ہیں جو اسے مینیج کر پاتے ہیں، زیادہ لوگ ہیں جو اس میں انفارچونیٹلی ایک سینٹر آف
ایک کہتے ہیں نا فائٹ میں ہی ایک فلائٹ اینڈ فائٹ میں ہی اسٹک ہو جاتے ہیں اور وہ دے جسٹ گاٹ دا اسٹریس اینڈ ایوری تھنگ لائک دس. سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو ہمارے ملک میں ایک ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فرام دا اسٹارٹ, کہ چیزوں کو کیسے, آپ کو جب ایک چیز کے بارے میں ایک معلومات ہو جاتی ہیں تو آپ اسے بہتر طور پہ حل کرنے کی کوشش میں آ جاتے ہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ. پھر اس کے بعد ہمارے ملک میں ایک اسٹریس مینجمنٹ پلان نہیں ہے کسی کے پاس. اسٹریس مینجمنٹ ہمارے ایک عام بندے کو بھی نہیں پتہ ہاؤ ٹو کوپ دا اسٹریس. جیسے اس میں ایک ہمارے جو اسپیکرز ہیں, آئی تھنک دے آر پلئنگ دا گڈ رول, کہ سوشل میڈیا از ہیلپنگ دیم, کہ سنتے ہیں کہ بات کو کیسے ہینڈل کرنا, کیونکہ آج کل موبائل ایوری تھنگ, لوگ اس پہ سنتے ہیں بات. آئی تھنک اسٹریس مینجمنٹ پلان بائی دا میس پبلک ٹیچنگ از ویری امپورٹنٹ. لوگوں کو پتہ نہیں ہے مینیج کیسے کرنی ہے چیزیں, بائی ہک اینڈ کروک اینڈ بائی دیئر ڈیفالٹ مینس, جو بھی ان کے پاس ہے وہ اسی طرح چیزوں میں لگے رہتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی ٹھیک ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے, پھر الٹیمیٹلی اس کا برڈن ان کی صحت پہ آتا ہے. الٹیمیٹلی اس کا برڈن ان کی صحت پہ آتا ہے. تو آپ کے کویشچن سے ریلیٹڈ اس میں ہمیں ہماری سوشل سوسائٹی کے جو لیڈرز ہیں, آئی تھنک دے کین پلے گڈ رول. ہماری اسٹیٹ کو اس میں جو ایک پروفیشنل ایجوکیشن ہے, دیکھیں ایجوکیشن یہی نہیں کہ اسکولوں میں ہی دی جائے, پروفیشنل ایجوکیشن بھی ہمارے ملک میں نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر باہر کے لوگ, ہر بندہ میٹرک ایف ایس سی اور وہ نہیں, ہمارے یہاں پڑھائی میں بھی دو ہی, ایک ہمارے ایک بچے کے پاس دو ہی ایک آئیڈیاز ہیں, یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. تو دیر آر لاٹ آف ادر تھنگس کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ویل ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہے کہ سو فار وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ لائف اسٹائل اور یہ اسٹریس دے کاز ہارٹ ڈیزیزز. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک لے مین, ایک عام آدمی, وہ کس سٹیج پر تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ بلڈ کر سکتا ہے کہ یار اس کے دل کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, وہ کیا سائنس ہیں, وہ کون سے سمٹمس ہیں, کہ اس کو کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے کہ وہ اپنا ایگزامن کروا لے, یا کچھ ایسے ٹیسٹ آپ بتائیں کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی باڈی میں کولیسٹرول لیول کتنا ہے, فیٹ لیول کتنا ہے, اور شوگر لیول کتنا ہے. تو ایک تو ہمیں تھوڑا سا ٹیسٹ کے بارے میں بتائیں, اور سیکنڈ تھنگ از کہ ہمیں کب کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے, ہم کب خود سے انڈرسٹینڈ کر سکیں, ایویلیویٹ کر سکیں کہ یار میرے اندر اب یہ سائنس سمٹمس ہیں. تو اس پہ آپ الیبریٹ کریں. بڑی اہم چیز اور اس پہ بڑی اہم کویشچن ہے. دیکھیں ہمیں پہلے ایک سیلف رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں ملک میں ہمارے ڈاکٹرز کے پاس آتے ہی کارڈیولوجسٹ کے پاس مریض تب ہے جب وہ ہارٹ اٹیک سے سفر کر چکا تھا, اور اس ہارٹ اٹیک سے سفر کرنے سے کچھ 10-15 سال پہلے اس کی بیماری کا عمل اس کے جسم میں شروع ہو چکا ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ 10 to 15 ایئرس. ٹھیک ہے, ہارٹ اٹیک کا عمل ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک ہی دن میں یا ایک ہی ہفتے میں ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ انفارچونیٹلی اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا. ویری ریئر کیسز, کچھ فیمیلز میں اگر کچھ کیسز کی بات کی جائے وہ اس میں ہم اسے کیا جا سکتا ہے شارٹ ٹائم, لیکن اسے ایٹ لیسٹ اٹ نیڈز ایئر. ہم اپنے تمام لوگوں کو یہ ضرور گائیڈ کرتا ہوں کہ ہر بندے کو ہمارے ملک میں, پاکستان میں, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, جس کلائمیٹ چینجز میں ہم بیٹھے ہیں, جس ایک زون میں ہم بیٹھے ہیں, ہمیں ہر بندے کو 20 سال کے بعد اسے ہر 3 سال کے بعد ایک شوگر کا ٹیسٹ, ہر سال کے بعد ایک اسے اپنے بلڈ پریشر میئرمنٹس, اس کو اپنی ویسٹ جو فگرس ہیں, باڈی ویسٹ کتنی ہے, تیسری چیز, اور کولیسٹرول. یہ 4 چیزوں کی اس سے ضرور معلومات ہونی چاہیے. میں اکثر لیکچرز ہوتے تھے, میں کہتا تھا کہ ہمارے یہاں ملک میں, ہم بھی اس میں بے شک شمار نہ ہوتے ہوں, ہمیں یہ پتہ ہے ہماری گاڑی کا تیل کب بدلنا ہے, ہمارے اس ماہ بجلی کا بل کتنا ہے, بٹ ہمارے یہاں کمیونٹی کو یہ نہیں پتہ, کہ ایک ان ڈائگنوسڈ پیشنٹ کو نہیں پتہ, پیشنٹ کو شاید معلوم ہو لیکن جو ایک نارمل زندگی گزارا ابھی تک ہارٹ اٹیک سے سفر نہیں ہوا, اسے یہ نہیں پتہ اس کی باڈی ویسٹ کی چینجز کیا آ رہی ہیں, اس کا کولیسٹرول لیولس کیسے ہیں, لپڈ پروفائل کیسی ہے, اس کا شوگر کا ریکارڈ کیسا ہے. ہمیں ایک ہی چیز پتہ ہے, شوگر ہے یا شوگر ہو گئی یا شوگر نہیں ہے. ایک پری ڈائبٹیز اسٹیج ہوتی ہے, دیٹ از آلسو ایکولی الارمنگ. ایک پری ہائپر ٹینشن اسٹیج ہوتی ہے. اب دنیا نے جو کارڈیولوجی کے ہمارے گائیڈ لائنز ریلیز کرتی ہیں, جتنی بھی سینٹرز ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بلڈ پریشر کو آپ 130 سے نیچے رکھیں. 120 کا فگر انہوں نے دے دیا. انہوں نے کہا اگر 120 سے 130 کے درمیان بھی فال کر رہا ہے, یہ بھی الارمنگ ہے, یہ بھی ہائی بلڈ پریشر ہے, یہ بھی ہائی بلڈ پریشر ہے. 120 سے نیچے رکھیں, نیچے والا 80 سے نیچے رکھیں. یہ بلڈ باڈی ویسٹ, 2 چیزوں کے بارے میں بڑی اہم بات کرتا ہوں کہ انسان کو اپنی 2 جو ہیں بیلٹس, اس کے بارے میں پتہ ضرور ہونا چاہیے. ایک بیلٹ جو آپ اراؤنڈ دا ویسٹ باندھتے ہیں,
ایک وہ بیلٹ جو اراؤنڈ دا آرم باندھتے ہیں, بلڈ پریشر بیلٹ, ان 2 چیزوں کی فگر ضرور آپ کو معلوم ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب 4 دیکھیں, ایک انسان ہے, اس کے پیرنٹس میں ہارٹ اٹیک ہوا, فیملی ہسٹری ہے, وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے آپ. یہ ہوتی ہیں انچینجیبل ان ماڈیفائبل رسک فیکٹرز, جسے آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو لیو ود دس, یو ہیو ٹو لیو ود یور جینس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ کسے چینج کر سکتے ہیں, آپ اپنے کولیسٹرول لیولس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, شوگر اگر ہے اسے کنٹرول کر سکتے ہیں, پری ڈائبیٹک سے آپ بچ سکتے ہیں, بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اسموکنگ کو چھوڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہیلدی لائف اسٹائل اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو 5 چیزوں میں سے اگر کسی کے پاس 3 چیزیں پازیٹیو ہیں تو اسے ہر مہینے ہر سال بعد اپنی تمام یہ چیزیں چیک کروانی چاہیے, شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, باڈی ویٹ, یہ 4 چیزیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اوبویسلی جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں لائک ڈائبٹیز ہے, یا اگر کسی کی جینیٹکس میں یہ ہارٹ کا ایشو ہے تو آپ اس کو ریورٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ مینیج کر سکتے ہیں تھرو یور ایکٹیو لائف اسٹائل. اچھا, ایک ہمارے پاکستانیوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ایشو ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کچھ لیب ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے, تو وہ جب لیب ٹیسٹ کرواتا ہے اور اس کے ٹیسٹ بالکل ٹھیک آ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار یہ دیکھو میں نے ایسے پیسے ضائع کر دیے, میرے تو سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہیں, آپ اس کو ویسٹ آف منی کہتے ہیں. سیکنڈ تھنگ از کہ یو ٹاکڈ ٹوائس اباؤٹ کولیسٹرول, تو ہم کمرشلس میں بھی سنتے ہیں کہ فلاں آئل یوز کریں, یہ گڈ کولیسٹرول والا ہے, یہ فلاں آئل یوز کریں, اس میں بیڈ کولیسٹرول نہیں ہے. تو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایچ ڈی ایل جو کہ گڈ کولیسٹرول ہے اینڈ ایل ڈی ایل, یہ اس میں کوئی ریڈیکلس کی کوئی اسپیسیفکیشن ہے کہ ہم اس کو گڈ اور بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں, اور کیا یہ جو گڈ کولیسٹرول ہے یہ ہماری باڈی میں بھنڈرا ہوتا ہے یا یہ ہمیں انٹیک کرنا پڑتا ہے تھرو فوڈ آئٹمس؟ دیکھیے, باڈی کی کولیسٹرول کی 2 فارمیشنز ہیں لپڈ پروفائل میں, ایچ ڈی ایل, ایل ڈی ایل, ٹرائیگلیسرائڈس, ٹوٹل کولیسٹرول لیول. پھر دنیا نے اس کے علاوہ بھی 3-4 چیزوں پہ اور ایمفیسائز کر لیا کہ آپ اس کو بھی ٹیسٹ کریں, لیکن پاکستان میں ڈیفینیٹلی بھی وہ اویلیبل نہیں ہے. ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی ایک نیچرل وہ قسم ہے جو دل کی شریانوں سے کولیسٹرول کو پے بیک کرتا ہے, واپس لے کے جاتا ہے ٹورڈز دا لیور, ٹھیک ہے. ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی وہ قسم ہے جو ڈیپوزیشن میں اہم رول پلے کرتا ہے ان سائڈ دا ویسل, دل کی شریانوں میں یا جسم کی کسی بھی شریانوں میں. اصل میں دل کے ساتھ ہم ایک ڈیزیز ڈس کرتے ہیں, کارڈیو ویسکولر ڈیزیز. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس, دل کی اور فالج کے امراض کے اٹیکس, کیونکہ فالج کے مرض بھی ایسے ڈیولپ ہوتا ہے, دماغ کی شریانیں ایسے تنگ ہوتی ہیں جیسے دل کی شریانیں تنگ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے برڈن میں ایل ڈی ایل کولیسٹرول کا بڑا اہم رول ہے. اس وجہ یہ ہے کہ یہ کولیسٹرول کی وہ قسم ہے جو شریانوں کی جو اندر والی لائننگ ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ میں اہم رول پلے کرتا ہے, اور اس کے اندر کے پھر جو دل کا جو لیومن ہوتا ہے, سوراخ ہوتا ہے, اس کو بند کرنے میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں. ایچ ڈی ایل کو اس لیے کولیسٹرول گڈ کہتے ہیں, یہ وہاں سے کولیسٹرول کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے جسٹ گیٹ ٹریول بیک ٹو دا لیور سم ٹائم, کہ اسے وہاں پہ یوٹیلائز کیا جا سکے, میٹابلائز. اس لیے اسے گڈ کولیسٹرول کہتے ہیں, اس لیے اسے بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں. یہ وہاں جا کے جمتا ہے اور وہاں سے لے کے جا کے وہ جگر تک واپس یوٹیلیٹی کو انشور کرتا ہے. اس کی بہت اہم چیز ہے کہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول, اگر کسی کے فیملی میں دل کا مسئلہ ہے, ہارٹ اٹیک ہے, تو اس کا ایل ڈی ایل کولیسٹرول اب لیٹسٹ گائیڈ لائنس کہتی ہیں کہ 70 سے نیچے ہونا چاہیے. 100 سے اوپر ہے تو ہی از ایٹ ویری ہائی رسک, اس کو اگریسولی ٹریٹ کرنا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کو ہمیں یوزلی 50 سے اوپر رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. کیسے بڑھایا جا سکتا ہے ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو؟ ایکسرسائز کے ساتھ. کچھ آئلس ہیں جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ لو فش آئل اینڈ سیچوریٹڈ کانٹینٹ, اس میں سیچوریٹڈ کانٹینٹ اور اس کا کچھ مکسچر ایسا ڈیولپ ہو کہ وہ ہمارے ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کو بڑھا دیتے ہیں. لیکن اس میں اہم ہے کہ ہمیں ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کو بڑھانا ہمارے لیے اتنا اہم نہیں جتنا ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو کم کرنا امپورٹنٹ. اور گائیڈ لائنس بھی اسی پہ, ٹریٹمنٹ بھی سارا فوکس اسی پہ کرتا ہے کہ ایل ڈی ایل ایچ ڈی ایل کم بھی ہو, ڈزنٹ میٹر, ایل ڈی ایل شوڈ ناٹ بی دا ہائی, اٹ شوڈ بی اراؤنڈ دا 70. اور اس میں ڈائٹ کا اہم ہونا ہے, واک کا بڑا اہم ہونا ہے. کہ دیکھیں ہم, آپ نے جو اپنے بات کی بڑی اہم کی کہ ہمارے یہاں دس از کالڈ دا ہیلتھ ایجوکیشن, کہ ہمارے یہاں ٹیسٹ نارمل آ جاتے ہیں, وہ واقعی یہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے ضائع کر دیے ہیں, واقعی یہ کہتا ہے. اور دس از کالڈ دا ہیلتھ ایجوکیشن, کہ اس میں ہمارے یہاں میں اپنی طرف بھی ایمفیسائز کرتا ہوں, ہمارے فزیشینس کو بھی جو کارڈیولوجسٹ ہیں, ہمیں اس سے سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے
تاکہ اسے اٹینشن سے اس کو دے سکیں, اسے سینسٹائز. باقی جو اس نے کیا اس نے درست کیا ہے زندگی کے ساتھ جو سے, اور اسے اتنے عرصے بعد دوبارہ یہ ٹیسٹ کروانے چاہیے. اگر وہ اپنی گاڑی کی سب چیزیں مینٹین کرتا ہے تو اپنے جسم کی, اپنی زندگی کی چیزیں مینٹین کرنے کیا وہ سب سے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اپنی زندگی کی تمام وہ چیزوں کو مینٹین, لہٰذا اسے سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادروائز ہارٹ, دیکھیں دل کے مسلز ایسے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں نا ہارٹ اٹیک سے, وہ زندگی بھر واپس نہیں آتے. آپ نے بقایا جو مسلز ہیں ان کو سیو کرنا ہے, ان کو بچانے کے لیے دوائی دینی ہے. ایک دفعہ دل کے مسلز جو ڈیمیج ہو جاتے ہیں, اب لیٹسٹ ریسرچ کہتی ہیں وہ بقایا مسلز نہیں اپنی جان کو مزید ان کے بھی کام کو ٹیک اوور کرنا ہے. ڈیمیج مسلز کی فائبروسس ہو جائے گا, اس نے واپس نہیں آنا. لہٰذا سب سے اہم ہے سینسٹائز کرنا. اور اس میں اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے ذہن میں ابھی اس وقت بہت سی باتیں چل رہی تھیں. ایکچولی میرا جو نیٹو سٹی ہے وہ گوجرانوالا ہے, اور آپ سینٹرل پنجاب میں دیکھتے ہیں یہ جو لاہور, گوجرانوالا, فیصل آباد, یہاں کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کھانے ہیں, کھانوں میں بہت زیادہ آئل ہوتا ہے, گھی یوز کرتے ہیں, اور پھر مسالے بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ٹرانس فیٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرنے کا باعث بنتی ہیں. اور یہ ٹرانس فیٹ آبویسلی آپ اس بارے بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنا نقصان دہ ہے باڈی میں کولیسٹرول ایکیومولیشن کے حوالے سے. بلکہ میں وہ کوٹ کرنا چاہوں گا, ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ڈاکٹر عفان کیسر, شاید آپ کی نظر سے ان کی کوئی ویڈیو گزری ہو, تو ہی از ویری پرو ایکٹیو ان اسپریڈنگ پازیٹیوٹی اباؤٹ ہیلتھ کیئر, ہیلتھ ایجوکیشن. تو ان کی ایک ویڈیو آج کل کافی ڈسکس ہو رہی ہے. ہی ٹاکڈ اباؤٹ کہ جب آپ ایک سموسا کھاتے ہیں ایز اے اسنیک, تو ایک سموسے میں جو کیلریز ہیں وہ 400 کیلریز ہیں. تو کیلریز کو تو آپ ایک سائڈ پر کریں, لیکن یو کانٹ امیجن کہ اس میں جو ٹرانس فیٹ ہے, جس گھی میں اس کو پکایا گیا ہے, وہ گھی بار بار جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے, اور اس میں ایسے ریڈیکلز بن جاتے ہیں کہ جو آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں, اور وہیں پھر کولیسٹرول ایکیومولیشن کا باعث بنتے ہیں, اینڈ دیٹ لیڈس ٹوورڈز ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ اٹیک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے کھانے ہیں, کھانوں میں کتنا ایک آئل ہونا چاہیے, اور یہ جو ایک دیسی گھی والا کانسیپٹ ہے یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک ورجن اولیو آئل بھی لوگ یوز کرتے ہیں کہ جی آپ اگر کوکنگ آئل یوز کرنے کے بجائے, سویابین ڈالڈا کوکنگ آئل یوز کرنے کے بجائے اگر آپ اولیو ورجن آئل یوز کریں تو یہ آپ ایک پریونٹیو میئر کیری کر سکتے ہیں کہ آپ کولیسٹرول ایکیومولیشن سے بچ سکیں. بڑی اہم بات ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک جو آئل ہے اگر وہ ری یوز ہو رہا ہے, اور موسٹ آف دیم ایک اینیمل آئلس کو یوز کرتے ہیں ہمارے یہاں, اور یہ بھی سنا گیا کہ وہ ایک لوکل پروڈکٹس ایسی ہیں کہ چربی کو پگھلا کے اس کو ایک آئل بناتے ہیں اپنی جسٹ اکانومی کو سیو کرنے کے لیے, اینڈ جسٹ ٹو گین مور پروفٹ. تو ایک تو اس کا چیک اینڈ بیلنس ڈیفینیٹلی ایڈمنسٹریٹو بڑا ضروری ہے, لیکن ہمارے یہاں جو ہماری طرف سے اگر بات کی جائے, وہ واقعی ایسے ٹاکسک ریڈیکلز اس میں اس کے ری یوز میں پروڈیوس ہو جاتے ہیں جو دل کے لیے تو نقصان دہ ہی ہیں. کینسر کی علامات, دماغ کے لیے اٹیک کا وجہ بننا, اور دوسرے اور اعضاء کے لیے ڈیمیجز کا باعث بننے کے لیے بڑے ایک امپورٹنٹ وہ انفارچونیٹلی اس کے ایک باعث بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کون سا آئل یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دل کے لیے جو ہم چیز کہتے ہیں وہ ہے ہیلدی فوڈ. میل نیوٹریشن کا مطلب ہے کہ بہت جو قحط سازی ہے وہ بھی میل نیوٹریشن ہے, اوبیسٹی اور اوور ویٹ بھی میل نیوٹریشن ہے, وزن کا زیادہ ہونا بھی میل نیوٹریشن ہے. ہم اپنے دل کے لحاظ سے جو آئل وغیرہ سجیسٹ کرتے ہیں وہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلانٹ آئل کوئی بھی چوز کریں, کہیں سے بھی. مسٹرڈ آئل, پلانٹ آئل, مسٹرڈ آئل, سن فلاور آئل, اولیو آئل, پلانٹ آئل ہو. ٹھیک ہے, جس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پلانٹ جو آئل ہے اس میں آپ کی جو صحت ہیلدی جو کانٹینٹ ہے وہ اس کا زیادہ ہے فیٹی ایسڈس کا. ٹھیک ہے, جو ہیلدی ایک ہے اس میں پروڈیوس کرتے ہیں, جس میں ایل ڈی ایل کو کنٹرول کرنا, یا ایل ڈی ایل کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا, اس کے لیولس کو بڑھانا. اینیمل آئل میں جو انہیلدی جو بیڈ لپڈس کا کانٹینٹ زیادہ ہے آپ کے دل کی شرائنوں کے لیے جو, اور اس کی ایک اور وجہ ہے کہ آپ پلانٹ آئل جو ہے اس کی کتنی مقدار یوز کر سکتے ہیں, وہ اس میں کوئی اسپیسیفائڈ نہیں ہے. آپ ایک اپنے کھانے میں ایک ڈرائی فوڈ بھی بناتے ہیں, اس میں بہت زیادہ ایک نام مقدار یوز ہو, کوئی اس میں اسپیسیفائڈ بائی ایم ایل نہیں, کہیں پہ گائیڈنس میں لکھا کہ اتنے ایم ایل استعمال کرنا چاہیے.
لیکن اسٹڈیز نے جو زیادہ پروڈیوس کیا، بلکہ پرسوں کا میرا ایک اسٹڈی سے سامنا میں نے پڑھ رہا تھا کہ سالٹ از ویری امپورٹنٹ کھانے میں جو ایڈڈ فوڈ ہے، ایڈڈ سالٹ ہے، سپر ایڈیشن آف دا سالٹ ہے، کہ کچھ لوگ کھانے میں نمک کا کچن میں یوز ہونے کے بعد جو سالٹ ڈلتا ہے، جو آن دا ٹیبل سپر ایڈیشن کرتے ہیں، سپرنکل کرتے ہیں، ان مریضوں میں دل کا اٹیک، دل کے فیلئر کی علامات وہ زیادہ پائی گئیں، اور یہ 50% سے زیادہ ان لوگوں میں پائی گئیں جنہوں نے سپر ایڈیشن آف سالٹ کی اوور دا ٹیبل ان ایڈیشن ٹو دا کچن سالٹ، جو کچن میں وائل کوکنگ وہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایک ماڈریشن آف ایوری تھنگ از ویری امپورٹنٹ، کہ آپ جو بھی پلانٹ آئل ہے اس کو یوٹیلائز کریں. سالٹ کیلکولیشن از ویری امپورٹنٹ، کہ اوور ایڈیشن آف دا سالٹ ایڈیشن کیا ہے، وہ میں اگر ایک عام آدمی کو کہوں کہ آپ کا اگر کھانا پھیکا بنتا ہے، اس پھیکے کھانے میں ایک چٹکی آپ کی صبح کی پلیٹ میں، ایک چٹکی دوپہر کی پلیٹ میں، اور ایک چٹکی رات کی پلیٹ میں ایڈ ہو جائے، جو کہ ایک جو ٹی اسپون ہے اس کی اماؤنٹ مور اور لیس اس کے ایکولنٹ بنتی ہے. سالٹ کیلکولیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. دل کے امراض کے لیے آئل سلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے، ناٹ دا اماؤنٹ. آئل سلیکشن کہ آپ پلانٹ آئل یوز کریں، اینیمل آئلس کو ایوائڈ کریں، ری یوز کو ایوائڈ کریں. جو آپ نے کوٹ کی ایک بات، واقعی ٹاکسک ایک ریڈیکلز ایسے اس میں بنتے ہیں، اور ہیلدی کانٹینٹ آف فیٹ ایسا اس میں بالکل زیرو ہی ہو جاتا ہے، تو آپ یو آر جسٹ ٹیکنگ انفارچونیٹلی وہ ایک زہر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہارٹ اٹیک بڑا کامن ایک ہے، ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. خدا نہ خواستہ کسی کو اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور وہ گھر پر موجود ہے، تو اس وقت وہ کون سے ایسے میجرز اٹھا سکتا ہے کہ وہ اس ڈیمیج کو کم سے کم کر سکے؟ اور جب آپ ایک پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو اس وقت اس کو کون سی ایسی ٹریٹمنٹس فوری ملنی چاہیے کہ وہ اس کے جو کارڈک مسلس ہیں وہ کم سے کم ڈیمیج ہوں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میرے خیال آپ کے ویورز کو اس میں کافی انشاءاللہ ہیلپ بھی ہوگی. دیکھیے، میں اس میں کچھ چیزیں کاؤنٹ کروانا چاہوں گا، لکھوانا چاہوں گا اگر آپ کے آڈینس سے جو لکھے. آپ ہر گھر میں پھر میں وہی بات کرتا ہوں، کچن میں چل جائیں، تمام آپ کے مسالہ جات اویلیبل ہوں گے، تمام قسم کے آئلز ہوں گے، ہر طرح کے ہیلدی ان ہیلدی فوڈ ہوگا. تو وائی ناٹ لائف سیونگ پیکٹ ایٹ دا ہوم؟ زندگی بچانے والا ایک پیکٹ کیوں نہ رکھیں ہم زندگی میں؟ تو آپ کی تمام آڈینس سے میں آج ریکویسٹ کروں گا، آپ نے اس سے زیادہ مہنگی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ تعداد میں چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ ایک ورائٹی میں چیزیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، تو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بھی ایک پیکٹ ضرور گھر میں رکھیں. وہ کیا ہے؟ میرا نہیں خیال 500 روپے سے اوپر اس کی ایک لاگت آئے گی. ٹھیک ہے، 500 روپے دیکھیں نا، کیا ہے، ہر بندہ ایک ریڈی والا، وینڈر بھی، دہاڑی والا بھی افورڈ کر لے گا. آپ گھر میں آج ہی اپنے گھر میں ایک ٹیبلٹ جو ہے، میں اس کا ایک جنرک نیم ہی لینا چاہوں گا یہاں پہ، ڈسپرن کی ایک گولی 300 ملی گرام کی وہ رکھیں. ٹھیک ہے، ایک گولی کلوپیڈوگرل جو کہ 75 ملی گرام کی ہوتی ہے، اس میں آپ جو ہے اس کی 4 گولیاں وہ ضرور گھر میں رکھیں، کلوپیڈوگرل. ٹھیک ہے جی، آپ پلیز اس کو ذرا اسپیل کر دیں. CLOPIDOGREL، کلوپیڈوگرل. ٹھیک ہے، 75 ملی گرام کی 4 گولیاں یہ. ڈسپرن کی 300 ملی گرام کی ایک گولی، وہ 10 روپے میں 10 گولیاں میں ہمیں سے زیادہ آ جاتی ہیں، ایک اس کا ایک پیکٹ ہوتا ہے، اسٹرپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اینجیسیڈ یہ بھی روپے کی گولی ہے، 1 روپوں میں پتہ نہیں کتنی گولیاں مل جاتی ہیں، یہ بھی 10-20 روپے میں آپ کو ایک پورا پیکٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اینجیسیڈ کی گولی. یہ 3 چیزیں آپ کے گھر میں ضرور ہونی چاہیے. پہلی بات رکھیں ضرور. دل کے امراض اور دل کے لوگوں، یعنی ایک ہر گھر میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہر گھر میں دل کا مرض ہے. آپ سیلف ایویلویٹ کریں، میرے مائی مدر، اور ہر گھر میں اس کے فرسٹ یا سیکنڈ ڈگری ریلیٹیو میں دل کے مریض موجود ہیں. تو یہ پیکٹ، لائف سیونگ پیکٹ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. ہاں جی، اب اس کا استعمال کب کرنا ہے، ویری امپورٹنٹ، کہ اس کا ایک استعمال بھی صحیح جگہ پہ ہو. آپ اگر محسوس کریں کوئی بھی فرد جو کہ 20 سال سے اوپر ہے، کیونکہ 20 سال سے نیچے ہارٹ اٹیک کی وہ بڑی کم ہے انفارچونیٹلی، ایک جینیٹکس ایسی اسٹرانگ اور فیملیل ہائپر کولیسٹریلیمیا کی کنڈیشن ہو، یا انفارچونیٹلی کوئی ایسے ایلیمنٹس ہو جائیں لیڈیز میں ڈائسیکشن یا وہ. لیکن 20 سال سے اوپر اگر کسی بھی فرد کو، کسی بھی گھر میں شخص کو، اس کے دل میں، اس کی چھاتی پہ وزن محسوس ہوتا ہے، اور بہت شدید وزن محسوس ہوتا ہے، اور وہ وزن اس کی گردن تک آتا ہے،
اس کنڈیشن میں اور اس کے ساتھ پسینے آ رہے ہیں, اس کے ساتھ متلی ہے, پسینے کا آنا پلس مائنس کر لیں, متلی کا ہونا پلس مائنس کر لیں. یہاں پہ اگر بہت شدید کسی کو اچانک وزن محسوس ہوتا ہے, آپ اسے 100% ٹک مارک لیں. اگر چھاتی پہ اس کو بہت شدید کوئی وزن محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے منو وزن رکھ دیا ہے, بوجھ رکھ دیا ہے, یا جکڑاؤ ہے, یا کوئی دبا رہا ہے, اس سے فل 4 ڈسپرین کی 300 ملی گرام کی گولی, کلوپیڈوگریل کی 75 والی 4 گولیاں زبان کے نیچے رکھ کے اسے کرش کرے, چبائے, اس کو کرش کرے زبان کے نیچے, اسے کرش کرے دانتوں کے اندر, اور جب کرش ہو جائیں اسے زبان کے نیچے رکھ کے فوراً جذب کرے. جب یہ جذب ہو جائیں ساتھ ہی ایک اور فوراً کرش کر لے گھر میں اور فوراً ہسپتال کی طرف رجوع کرے. اس دورانی میں ساتھ ہی وہ ایک اینجیسڈ کی گولی نکال کے زبان کے نیچے رکھ لے. یہ ہارٹ اٹیک کی جو ڈیمیجز ہیں وہ آپ یقین کیجیے کہ 50% سے زیادہ کم ہو جائیں گے ہسپتال پہنچتے پہنچتے. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے $1 ملین کی بات کی ہے. آئی جسٹ یو آر ٹاکنگ, مجھے اپنے ابا جی کی یاد آ گئی, بیکاز مائی فادر سفرڈ فرام ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ اٹیک. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب کبھی ان کو کوئی اس قسم کی سچویشن ہوتی تھی تو وہ اینجی سیڈ اپنی زبان کے نیچے رکھتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہ بھی ایک ہے میٹر کہ بہت سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور آپ 1 ویک کے بعد 2 ویک کے بعد جب دوبارہ آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کی اینجیوگرافی کی جاتی ہے, ایکوگرافی کی جاتی ہے, تو وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جی آپ کو تو ایک ہارٹ اٹیک, مائنر اٹیک ہو چکا ہے. تو یہ لیک آف نالج ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, یا ایسا ہے کہ سمٹمس اتنی مائلڈ ہوتی ہیں کہ آپ اس کو ایک روٹین کی پین یا روٹین کا ایک بوجھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ بڑا اہم ہے اس میں یہ ہوتا ہے, اسے ہم اسے بولتے ہیں ڈائیورجنٹ سمٹمس یا بالکل لو کوالٹی سمٹمس یا لو والیوم سمٹمس. یہ اسپیشلی پائے جاتے ہیں شوگر والے مریضوں میں. شوگر والے مریض کو ہارٹ اٹیک اندر چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کی ایک نیوروپیتھی یا اس کی پین سینسٹائزیشن اتنی لو ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اس درد کو محسوس نہیں کرتا. اس طرح کے لوگ دیکھیں, یہ آ جاتی ہے بات ہائیلی رسک فیکٹرز کیٹیگری والے لوگوں میں, جن میں شوگر ہے, اسموکنگ کرتے ہیں, وزن زیادہ ہے. ان کو تو فل 4 جس میں ڈائگنوز ہے, دل والے اپنے قریبی کارڈیولوجسٹ سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے رسک دیکھیں. ماہر جو امراض دل ہے, کارڈیولوجسٹ ہے, وہ دل کا علاج نہیں کرتا ہے, رسک فیکٹرز کو کنٹرول کرنا بھی یہ ایک ڈومین میں آتا ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک کو بچانا بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, پریونٹیو کارڈیولوجی, اس کو بھی مینیج کرنا ہے کہ آپ کے رسک فیکٹرز کنٹرول ہوں. 2 چیزیں ہیں, ایک چوٹ لگی ہوئی کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے اور ایک چوٹ لگنے سے بچانا بھی ایک ڈاکٹر کا کام ہے. تو رسک فیکٹرز کنٹرول کرنا بھی آپ کے کارڈیولوجسٹ کا کام ہے. آپ کو اس کے لیولز کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کے کنسرن کویشچن کو کہ شوگر والے امراض میں معدے پہ وزن کا محسوس ہونا, کندھوں کا بھاری ہونا, سانس کا چڑھنا, یہ والی علامات شوگر والے مریضوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں ہارٹ اٹیک کی, جسے ہم کہتے ہیں نان اسپیسیفک سائن سمٹم. ٹھیک ہے, لیکن کئی لوگ آتے ہیں بالکل ایک زندگی کو بچانے والا ایک انجیکشن ہوتا ہے جو کہ چلیں جہاں پہ ویسے تو فل 4 ہم اب اینجیوگرافی کرتے ہیں جسے ہم پرائمری PCI بولتے ہیں. ہارٹ اٹیک والا مریض آتا ہے, اسے ہم نے 60 منٹ کے اندر اپنے ہسپتال کے داخل ہونے کے بعد, اور اس کے جس سے درد کا ٹائم شروع ہوا 12 گھنٹے کے اندر ہمیں اس کے دل کی شریان کو کھولنا ہوتا ہے تاکہ اس کے پٹھے جو ڈیمیج نہ ہو جائیں, کیونکہ اگر ڈیمیج ہو جاتے ہیں پٹھے پھر تو ڈیمیج ہارٹ فیلئر کا ایک رسک کی طرف وہ چلا جاتا ہے. تو اس سے پرائمری PCI اب پنجاب کے کافی بڑے میجر سینٹرز میں چلے گیا. یہاں پہ آپ کے آڈینس کو بھی انگیج کروں گا. اگر آپ کو دل کا اٹیک آپ محسوس کر رہے ہیں, ہو رہا ہے, انجائنا ہو رہا ہے, تو فل 4 اپنے اس سینٹر کی طرف بھاگیں جہاں پہ 24 گھنٹے پرائمری PCI کی فیسلٹی اویلیبل ہے, جہاں پہ فل 4 شریان کو آپ کو لے جائیں گے اینجیوگرافی میں, کیتھ لیب میں آپ کی شریان کو کھول دیں گے اور اسٹینٹ ڈال کے آپ کو باہر لے آئیں گے. وہاں پہ رجوع کریں. ہمیں یہ بھی نالج نہیں ہے کہ آڈینس کو کہ ہم فل 4 کوئی گھر سے نزدیک کسی وہ بھی اتنا ہی دور ہوتا ہے اور پرائمری PCI والا سینٹر بھی اس سے 5 یا 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ دور ہوگا. اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ آدھے گھنٹے کے اندر جہاں نزدیک پہنچ سکتے ہیں کوشش کریں اس سینٹر میں پہنچیں جہاں پہ پرائمری PCI کی فیسلٹی ہے تاکہ آپ کی شریان کو فل 4 کھولا جا سکے. وہ ہے گولڈ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ جو ورلڈ وائز پریکٹس ہو رہا ہے اور پاکستان میں اویلیبل ہے بڑے سینٹرز میں آپ کے. اس کے بعد جو سمٹمز ہیں کہ مریض سانس کا پھولنا,
میدے کی شکایت کے ساتھ وہ مس ڈائگنوز ہوتا رہتا ہے. جو فزیشین ہے اس کا نیئر بائی میں وہ میدے کی کیپسولز وہ دیتا رہتا ہے. وہ مریض 6 مہینے بعد بھی اس شریان کی ٹوٹل بندش کے ساتھ آتا ہے. جب اینجیوگرافی کرتے ہیں ڈیفینیٹلی جب اس کی بندش شروع ہوئی تو تب پتہ تو چلا ہوگا, اسے ڈائگنوز نہیں ہو سکا. وہ ٹوٹل کیا نقصان ہوتا ہے, وہ شریان مکمل سیمنٹ کی طرح بند ہو جاتی ہے, اس کا راستہ ہی آگے بند ہو جاتا ہے. اس کو کھولنے میں بھی آپ یقین کریں ہمیں اتنی کوشش اور اتنے ہمیں خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وی آر پلینگ ود دا لائف, کہ یا تو وہاں پہ دیکھیں اپنی کمپلیکیشنس ہیں. ٹوٹل ایکلوژن جسے ہم بولتے ہیں, اس نالی کو کھولنا, اس نالی کا پرفوریٹ ہو جانا, پنکچر ہو جانا, اس کا ڈیسیکٹ ہو جانا, اس کا ناک کھلنا. تو لہٰذا ہمیں اس لیے لوگوں کو سینسیٹائز کرنا ہے. آپ میں سانس کا پھولنا, آپ میں معدے کا لگاتار درد رہنا, تو آپ فی الفور اپنے کارڈیولوجسٹ سے رجوع کریں. لیکن جو علامات تھی کہ چھاتی پہ وزن جس نے پوری چھاتی کو جکڑ لیا ہے, وہ میں آپ کے آڈینس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لائف سیونگ پیکٹ جو 500 روپے سے بھی نیچے کا بن جاتا ہے اپنے گھر میں ضرور رکھیں. اس کا فائدہ کہ آپ 50% ڈیمیجز کو گھر میں بیٹھے کنٹرول کر لیں گے, اور پھر 4 ایمرجنسی میں رش کریں جو نیئر بائی آپ کو ہاسپٹل ہے. جہاں پہ پرائمری پی سی آئی کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہو تو کسی بھی کارڈک سینٹر ہاسپٹل میں جائیں, تو اس کی پھر سیکنڈ اویلیبلٹی ہوتی ہے. ہم لائف سیونگ ایک انجیکشن ہوتا ہے جسے ہم اسٹریپٹوکائنیز بولتے ہیں, اس کلاٹ کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے ہم وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں جہاں پہ اگر وہ سہولت. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی اسٹنٹس کی بات کی ہے, اسٹنٹ میں اور دل کے بائی پاس میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا اس کو آپ بڑے ہی سمپل وے میں. دیکھیں, دل کا بائی پاس تو سرجری ہے. اسٹنٹ جو ہے وہ ایک کیتھ لیب جسے ہم بولتے ہیں کہ ہم اسٹنٹ جو ہے ایک منیملی انویسو ایک انٹرونشنل پروسیجر ہے, انٹرونشنل کار ہے, ٹھیک ہے. وہ سرجیکل انٹرونشن ہے. دس از دا ایک سمپل انٹرونشن ہے. اسٹنٹ یہ ہے کہ ہم اگر میں اس کا پروسیجر بتاؤں, ٹانگ سے یا بازو سے ہم ایک انجیکشن سن کرنے کے بعد اس ایریے کو ایک پنکچر کرتے ہیں. لیس دین 1 سینٹی میٹر کا وہ ایک انسیجن ہوتا ہے, جلد کا کٹ ہوتا ہے. وہاں سے ایک وائر جاتی ہے, وائر ہم دل تک لے جاتے ہیں. دل تک لے جانے کے بعد ہم وہ دل کی شریانوں میں ایک ڈائی ڈالتے ہیں. ڈائی ڈالنے کے بعد ایکس رے مشین سے دل کی ہم مختلف امیجز زونس اور اس کے امیجز لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ویسے بڑا ایک مجھے تو سن کے ایک حیرانی بھی ہو رہی ہے, اور از اٹ ویری پینفل؟ ناٹ ایٹ آل. آپ یقین کریں جو سن کرنے کا انجیکشن لگاتے ہیں اس کی سے ایک صرف درد ہوتی ہے, بعد میں پیشنٹ کو ایک فوبک سمٹمس ذہن میں ہوتے ہیں اور کچھ ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے. بیکاز آل دا پروسیجر از پین لیس, اور ہارڈلی اینجیوگرافی کے ٹائم 10 یا 15 منٹ میں سمپل اگر ہو, انفارچونیٹلی کوئی ایسی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ پلیز جو ہے نا اپنی انسائٹس شیئر کریں کہ ہماری سوسائٹی میں مین آر بریڈ ونرس, اور اگر 5 لوگوں کی فیملی ہے تو باپ اکیلا کما رہا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے, ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, تو ایک کامن پرسیپشن ہے کہ بس اب وہ ابا جی کام نہیں کریں گے, وہ ریسٹ کریں گے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مزید بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اگر ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا وہ ہارٹ کی میڈیسن لے رہا ہے, تو کیا اس کو ریسٹ کرنا چاہیے یا وہ اپنی روٹین کی لائف اسٹائل کو یا لائف ایکٹیویٹیز کو دوبارہ سے جوائن کر سکتا ہے؟ بڑے امپورٹنٹ ہے. اس میں ہماری اسپیشلٹی آ جاتی ہے کارڈک ریہیبلیٹیشن. ہمارے یہاں بس دیکھیں انفارچونیٹلی سسٹم میں رش اتنا ہے, برڈن اتنا ہے کہ خون پتلا کرنے والی گولیاں, اسٹنٹ, بائی پاس, ہم اسی ایک ٹرائیڈ میں گھوم رہے ہیں. ہمارے پاس پریونٹیو کارڈیالوجی کی فیلڈ نہیں ہے پاکستان میں اتنی گروم یا ڈیولپڈ. ہمارے پاس کارڈک ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ نہیں ہے. تمام انٹرنیشنل گائیڈ لائنس میں پلان لکھا ہوا ہے کہ ایک ہارٹ اٹیک والے بندے کو کتنی دیر بعد کام پہ واپس آنا ہے. انٹرنیشنل گائیڈ لائنس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بائی پاس کرنے والے مریض کو کتنی دیر بعد کام پہ واپس آنا ہے, اور وہ کتنے کام سے شروعات کرے گا. اینجیوپلاسٹی اسٹنٹ ڈالنے کے بعد انٹرنیشنل گائیڈ لائنس میں لکھا ہوا ہے کہ اس مریض کو اتنی دیر بعد واپس آنا ہے, اور اتنی دیر بعد اس نے اپنے کام کو کس لیول سے شروع کرنا ہے. دس از کالڈ دا کارڈک ریہیبلیٹیشن. اگر میں سرجری سے بتاؤں, ہارٹ اٹیک والا جو مریض ہے اور اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اینجیوپلاسٹی اسٹنٹ ڈل چکا ہے, تو وہ لو ایکٹیویٹی جو ورک ہے وہ 7 دن میں شروع کر سکتا ہے. جو اپنا روٹین ورک ہے اس کو ہم اگر ہائی ایکٹیویٹی کہیں, ہائی لوڈ ورک کہیں, وہ مہینے بعد شروع کر سکتا ہے اپنے کارڈیولوجسٹ کو دکھانے کے بعد. بائی پاس والا جو مریض ہے وہ 1 مہینے بعد لو ایکٹیویٹی ورک کو, ویسے تو واک اور وہ سب چیزیں ہم اسے ہفتے بعد ہی اور 2-3 دن بعد ہی شروع کروا دیتے ہیں, لیکن اپنی پروفیشنل جو ریزیوم کرنی ہے سیٹ,
ہم اسے 1 مہینے بعد ایڈوائز کر دیتے ہیں آپ چاہیں کام کریں. ڈرائیونگ کا بڑا اہم رول ہے کہ ہارٹ اٹیک والے کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹنٹ اگر ہو چکا ہے تو 7 دن بعد ڈرائیونگ کریں. بائی پاس والے کو کہا جاتا ہے کہ آپ 1 مہینے تک اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, بائی پاس والے کی پھر 2-3 مہینے بعد اس کی نارمل 2-3 مہینے بعد اپنے کارڈک سرجن اور کارڈک فزیشین سے چیک اپ کے بعد وہ اپنی نارمل ایکٹیویٹیز کو ریزیوم کر سکتا ہے اسٹیپ وائز. آپ نے وہ بات کی, بائی پاس سرجری کا عمل ہے جس میں اگر ایک شریان بند ہے اور وہ ٹوٹلی بند ہے اور وہاں پہ اسٹینٹ نہیں ڈالا جا سکتا, تو بائی پاس کا مقصد ہے کہ جو شریان جہاں سے نارمل ہے وہاں سے اس کا ایک کنیکشن لیتے ہیں, اور جو نیچے والا ایک ریجن ہے جہاں پہ خون کا بہاؤ دیا جا سکتا ہے اور نیچے تک خون نہیں آ رہا ہے تمام شریان کی بندش کی وجہ سے, اس نیچے والے کنیکشن تک ایک بائی پاس کنیکشن لگا دیا جاتا ہے تاکہ نیچے والے جہاں پٹھوں پہ خون جا رہا ہے اس تک خون کا ایک دوسرا روٹ ڈیولپ کیا جا سکے. اینجیوپلاسٹی اسٹنٹ ایک روٹین کا پروسیجر ہے جو کہ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ کرتا ہے, اور ایک وداؤٹ سرجری ایلیمنٹ ہوتا ہے. اس میں 15 منٹ اینجیوگرافی کا پروسیجر اور آدھے گھنٹے کا ہارڈلی اینجیوپلاسٹی کا پروسیجر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آن این اینڈنگ نوٹ آئی وانٹ یو ٹو نو کہ ہمارے ٹین ایجرس میں اور ینگ لوگوں میں اسموکنگ کا ایک رجحان کافی بڑھ چکا ہے, اور وین اٹ کمس اباؤٹ ہیلتھ تو آپ اسموکنگ جو ہے اس کو ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہیں, اور اسپیشلی ہارٹ ڈیزیز میں اور ہائپر ٹینشن میں. تو وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اسموکنگ جیسی بری عادت سے چھٹکارا کیوں پائیں؟ بیکاز کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں یا چھوڑتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اسٹرانگ وائی ہونا چاہیے. تو اپنے دل کو بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ کے پاس کیا اسٹرانگ وائی ہونا چاہیے کہ میں اسموکنگ کیوں چھوڑوں؟ جی ویری امپورٹنٹ. میں اس اسموکنگ کے ایلیمنٹ کو ایمفن باہر کے ملک میں بھی ہے, ان کا ڈائٹ پلان کوئی اچھا ہے, ان کی لائف ایکٹیویٹی ایک فزیکل ایکٹیویٹی اچھی ہے. ہمارے ملک میں اسموکنگ کا اثر زیادہ ہے. وجہ ہمارا ڈائٹ پلان بہت پورے ایک ہائیجینک ہماری فوڈ کوالٹی ہے, تو ان لوگوں میں سگریٹ اپنا اثر بڑھا دیتی ہے. اس کے بعد ایک اور بات ہے پھر ہماری ایکٹیویٹی نہیں ہے, خوراک کی جو کوالٹی ہے وہ بہت پور ہے. سگریٹ نے وہاں پہ آپ کے ڈیمیجز کو کئی گنا بڑھا دینا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں آپ اندازہ لگائیں کووڈ کی وجہ سے ہماری میکسیمم ڈیتھس کتنی گئیں, 115-20 تک ایک دن میں گئی. کتنا الارمنگ تھا. آپ یقین کریں جو دل کی اموات ہیں ہمارے ہر گھنٹے میں 40 سے 45 کے قریب دل کی اموات ہو رہی ہیں, اور یہ سب کنٹرول کی جا سکتی ہیں. پورے دن میں 900 سے 1000 کے قریب ڈیتھس اس ملک میں دل کی اموات کی وجہ سے ہیں, اور دل کی اموات دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں جو دل کے اموات کی وجہ ہیں. دل کے امراض دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں اموات کی وجوہات میں, ٹاپ موسٹ ہے کارڈیوواسکولر ڈیزیز, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز. وجوہات اس کے جو کنٹرولبل فیکٹرز ہیں جس میں شوگر, بلڈ پریشر, باڈی ویٹ, اسموکنگ اینڈ کولیسٹرول, یہ 6 چیزیں ہیں. آپ اسے آڈینس اگر اسے سنا چاہے, شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, 3 چیزیں, باڈی ویٹ آپ کا وہ, اور جو اسموکنگ, یہ 4-5 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے شوگر کو تھرائس ڈسکس کیا ہے. جب آپ بہت زیادہ شوگر لیتے ہیں تو انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے, تو کیا یہ انسولین ریزسٹنس ہارٹ ڈیزیز کی طرف لے کے جاتی ہے؟ شوگر کا ڈیولپ ہونا بالکل اس کا تعلق نہیں بنتا کہ آپ نے زندگی میں چینی کتنی استعمال کی ہے, میٹھی چیزیں, اس کا انڈائریکٹ تعلق ایسا کہ جب آپ میٹھی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کا وزن بڑھتا ہے. اور آپ نے بالکل لفظ یوز کیا, جب فیٹی ٹیشو ڈیولپ ہو جاتا ہے ان مسلس پہ, ان آرگنس پہ جہاں پہ آپ کی انسولین نے ریئیکٹ کرنا ہے جا کے, وہاں پہ انسولین سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. دس از کالڈ دا ادر مینس انسولین ریزسٹنس. انسولین کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا. فار ایگزامپل ایک مسلس ہے, اس کے اندر جا کے انسولین نے اپنا کام کرنا ہے اور اس کے اوپر فیٹی لیئر آ گئی ہے, تو انسولین کو تو اپنا وہاں پہ عمل دخل کرنے کا پلیٹ فارم ہی نہیں مل رہا. وہ آپ کے بلڈ میں ہی ایک سرکولیٹ, بلکہ ہائی اماؤنٹ میں کئی دفعہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہی پیشنٹس ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی جو پینکریاز ہیں اتنی اوور پروڈکٹیوٹی کر بیٹھتی ہیں کہ وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں اور انسولین پروڈکشن آخر میں آ کے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہرحال انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے کیونکہ وہاں پہ فیٹی ٹیشو کا عمل دخل بڑھ جاتا ہے, اس کی لیئر بن جاتی ہے, اور انسولین کو وہاں پہ اپنا کام کرنے میں, ٹیشوز میں داخل ہونے میں دقت یا مشکل کا سامنا. ویل ویری رائٹ سر. اچھا, یہ جو ہم فیٹی لیور یا دل کے سائز کے بڑھنے کی بات کرتے ہیں, از اٹ لائک کہ وہ فیٹ ایکیومولیٹ ہو جاتی ہے دل کے اوپر یا لیور کے اوپر؟ جی ایگزیکٹلی. فیٹی لیور تو بالکل سیم ٹرم ہے جو ہمارے ہیپاٹالوجسٹ یوز کرتے ہیں. اس میں بالکل چربی کا جس آپ کے جگر پہ
نمایاں نظر آنا ہوتا ہے کہ ہم بھی اکثر اگر وہ ایکوکارڈیوگرافی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک نا اسٹومک کے اوپر سے ویو لیتے ہیں تو اس میں ایسا وائٹی اور ایسا گلٹرنگ لیور نظر آ رہا ہوتا ہے چمکدار, وہ سارا وہ فیٹ ٹیشو ہی ہوتا ہے, تو نظر آ رہا تھا کہ اس پہ فیٹ پہ لیور پہ بھی کتنا ایکومولیٹ ہوا ہے. دل کے ارد گرد بھی چربی کا جو ہے جمنا شامل ہوتا ہے, وہ ایک الگ ڈیزیز ہے کہ فیٹ ڈیکمپریشن, کہ ہم جب اچانک ڈائٹ کرتے ہیں, ڈائٹنگ پلان لیتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بلکہ میں نے اس پہ اپنا ایک وہ فگر آؤٹ بھی کیا ایک چھوٹا سا انٹرویو, کہ اسے بولتے ہیں جب کریش ڈائٹنگ جو لوگ کرتے ہیں نا, کریش ڈائٹنگ, اس میں ہمارے ہاں چربی جو سب سے پہلے پگھلنا شروع ہوتی ہے وہ معلوم ہوا جو دل کے ارد گرد چربی اکٹھی ہوئی ہوتی ہے. اس چربی نے دل کے اوپر ذرا ایک تھوڑا سا اپنا ایک سیفٹی پریشر بھی ڈیولپ کیا ہوا ہوتا ہے. جب آپ کریش ڈائٹنگ کرتے ہیں وہ چربی پگھلنا شروع ہوتی ہے, وہی چربی خون میں واپس آتی ہے, اس کی وجہ سے خون میں LDL اور اس کولیسٹرول اور اس بیڈ کولیسٹرول کا لیولس بھی بڑھتا ہے, اور دل کے اوپر بھی جو ایک پریشر, ایک نیچرل کمپریشن افیکٹ تھا وہ بھی ریلیز ہوتا ہے. وہاں پہ ایک دل کے مسلس کو جب ایک کمپریشن افیکٹ ریلیز ہوتا ہے جو کہ کریش ڈائٹنگ کی وجہ سے وہاں پہ پگھلنا شروع ہوتی ہے, وہ ایک مسلس پہ ایک بیڈ امپیکٹ بھی پروڈیوس کرتی ہے, جس کی وجہ سے ایک ہارٹ فیلئر کا اچانک بھی سائنس آتا ہے. تو کریش ڈائٹنگ اس لیے یہاں پہ بھی خطرناک ہے. آپ کا جو کویشچن کنسرن تھا وہ تھا شوگر کے لحاظ سے, وہ میں نے آپ کو کوشش کی. اوکے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور پریشیس ٹائم, اینڈ آئی ہوپ کہ جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے اس میں کافی لرننگ انسائٹس ہیں ہماری آڈینس کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس, اور کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. آپ کامنٹ دیں, اپنا فیڈ بیک بتائیں, سو دیٹ وی مے ایڈریس آر گرے ایریاز. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب زندہ باد اور پاکستان ہمیشہ سے پائندہ باد. تھینک یو.